نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا پر درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو سناتا چلوں، رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجۃ 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو کون بندہ ایسا دنیا میں ہوگا کہ جس کے پاس حاجتیں نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، دل میں آرزویں نہیں ہیں؟ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی حاجتیں، تمنائیں، ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں، میری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے نا، بہت ہی پیارا اور آسان نسخہ آج پتہ چل گیا کہ نبی پاک کی ذات پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنی حاجتوں کو پوری کرواتے رہیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا۔ ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تمہیں حاکم برایا،
تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع عطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ارے اے خدا کے بندوں، ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ہمیں اے رضا تیرے دل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی، اور میرے رب کے محبوب کی بھی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنے حبیب کا حقیقی عاشق ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نئی صبح، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پروگرام کے اندر ہم بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ لے کر آئیں، جس سے ہمارے ناظرین کو علم دین کی بہت ساری روشنی بھی ملتی رہے، علم دین کی بہت ساری باتیں بھی نصیب ہوں۔ ہم الحمدللہ اپنے اس پروگرام کے اندر کسی ایک خاص ٹاپک کو لیتے ہیں کہ جس پر کچھ گفتگو کریں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کچھ علم دین کی باتیں بھی پہنچنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوتی رہے۔ الحمدللہ FGN چینل کے ناظرین،
آج کا جو پروگرام جو ہمارا ایک نئی صبح ہے، اس کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مرحوم، یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ مرحوم اسے کہتے ہیں کہ جو عام طور پر جو دنیا سے چلا گیا، جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے جو بھی مطلب دنیا سے چلے جاتا ہے تو عام طور پر اس کو مرحوم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے جو اہل و عیال ہیں، یا ہمارے پڑوسی ہیں، یا جو بھی مسلمان دنیا کے اندر آئے، دنیا سے آنے کے بعد وہ چلے گئے، ہے نا، جب تک وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ہم خیال بھی رکھ سکتے ہیں، ان کی ہر چیز کو، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ماں باپ دنیا میں جب تک ہوتے ہیں ان کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ آج مجھے جو ہے نا اچھے لباس کی ضرورت ہے، تو بیٹا دوڑا بازار سے جا کر اپنی ماں کے لیے لباس لے کر آ سکتا ہے۔ باپ کو دوائی کی حاجت ہے، بیٹا ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا باپ کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے، باپ کی جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کی انسان دنیا کے اندر جتنی چاہے خدمت کر لے، جتنی چاہے ان کی خاطر داری کر سکتا ہے، اچھے انداز سے ان کے حقوق پورے کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم نہ تو ان کو اچھا لباس دے سکتے ہیں، نہ ان کو ہم دوائی دے سکتے ہیں، نہ ان کے لیے ہم سردی کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ ان کی گرمی دور کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ کوئی بظاہر ایسی صورت نہیں ہے کہ جس سے ان کی ہم خواہشیں جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔ لیکن ناظرین، ان کی خواہشات اور ان کی جو مرنے کے بعد ضرورتیں ہیں، اگر ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہت آسان ذریعہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب۔ سبحان اللہ! ایصال ثواب کیا ہے اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ایصال ثواب کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ایصال ثواب کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں انشاءاللہ الرحمن آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک وہ ہے مرحومین کو یاد رکھیں۔ جو ہمارے مرحومین ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے میں نے عرض کیا نا، سب سے بہترین اور بہت اچھا عمل وہ ہے ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کیا مطلب ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آئیے انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے مہمان قاری احمد رضا صاحب کی طرف۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے، اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ تو قاری صاحب، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے مرحومین کو یاد رکھیں، اس میں ہم نے لیا ہے ایصال ثواب کو۔ تو ایصال ثواب کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور ایصال ثواب کا ثبوت کہاں سے اس کا ثبوت ہے یہ بھی کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج کے ہمارے ایک نئی صبح پروگرام میں آپ نے بہت ہی پیارا ٹاپک، یوں سمجھے معلوماتی ٹاپک آپ نے لیا ہے، موضوع لیا ہے، مرحومین کو یاد رکھیں۔ واقعی میں انسان دنیا میں تو اپنے جو بھی ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہے، کنبہ قبیلے والے ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے۔ اب جیسے وہ وفات پا گئے ہیں تو اب ان کا اصل خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور مرحومین جو مردے ہوتے ہیں قبروں کے اندر، وہ ایصال ثواب کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو سنیں گے۔ آپ نے جیسا کہ علی بھائی پوچھا کہ ایصال ثواب کا ثبوت یہ کس سے ہے؟ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب کو پہنچانا۔ اس کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے اندر، وہ ثواب کو پہنچانا۔ اور رہی بات ایصال ثواب کی تعریف جو اصطلاحی بنے گی، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید کی تلاوت یا کلمہ شریف یا نفلی نمازوں یا کسی بھی بدنی یا مالی عبادتوں کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا، یہ کہلاتا ہے ایصال ثواب۔ اب بعض لوگ انہیں ایصال ثواب پر بھی اعتراض کرتے ہیں، سوال قائم کرتے ہیں کہ بھائی مردوں کو، یعنی جو وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو قبر کے اندر چلیں گئے، ان کو ہمارا کوئی چیز یعنی نہیں پہنچتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل۔ آپ مجھے بتائیں، علی بھائی اور ناظرین سے بھی میں پوچھوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایصال ثواب میں غلط ہے کیا؟ بھائی آپ کیا مردے کو پہنچا رہے ہیں؟ آپ جس پر فاتحہ دے رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، آپ نے کوئی نیکی کیا، مثال کے طور پر آپ نے یاسین شریف پڑھی، سورہ رحمان پڑھی، یا پھر آپ نے کوئی بھی ذکر و اذکار یا کلمہ شریف یا ورد و وظیفہ یا درود پاک یا کوئی بھی آپ نے نیکی کا کام کیا، ٹھیک ہے، اب اس کو آپ مردے کو پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا بھی جائز ہے،
حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، اب ان دونوں کو مکس کر دیں تو وہ بن جاتا ہے فاتحہ ایصال ثواب، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس پر اہل سنت و جماعت کے تمام اماموں کا اجماع، یعنی کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ زندوں کا سلام و دعا ایصال ثواب یہ مردوں کو پہنچتا ہے اور ان کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بھی ہے۔ ہدایت شریف یہ درس نظامی کے اندر، عالم کلاس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تمام مکاتب فکر کے اندر جو اہل علم حضرات ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہوں گے کہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تمام مکاتب فکر کے اندر۔ تو ہدایت شریف کے اندر باقاعدہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، ایک اصول لکھا ہوا ہے، قاعدہ کلیہ لکھا ہوا ہے۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو پہنچا دیں، اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو، اپنے علاوہ کو پہنچا دیں، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا سمجھو ایک اجماعی اور اتفاقی یہ عقیدہ ہے، تو ایصال ثواب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اگر ہم قرآن پاک سے اگر ثبوت دینا چاہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اس کا ترجمہ علی بھائی کچھ یوں بنتا ہے اس آیت کریمہ کا، اور وہ جو ان کے بعد آئیں عرض کرتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے، سبقونا ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں آگے چلے گئے، سبقت لے گئے۔ تو اب دیکھیں جو ایمان کی حالت میں وفات پا چکے، ہم سے پہلے جا چکے ہیں، تو قرآن میں ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے۔ تو ایصال ثواب میں ہوتا کیا ہے؟ ایصال ثواب میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، اور یہ جو نیکی ہم نے کی ہے، یہ جو بھلائی کی ہے، یہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں۔ تو یہ تو قرآن سے ثبوت ہے۔ اگر حدیث سے اگر ہم اس کا ثبوت لینا چاہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر اس کو کچھ مہلت ملتی تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کرتی تو اور صدقہ کرنے کا کہتی، تو اگر اب میں چاہوں تو کیا اپنی ماں کی طرف سے کچھ میں صدقہ کر سکتا ہوں، اور اگر صدقہ کروں گا تو اس کا ثواب، اس کا نفع وغیرہ وہ میری ماں کو پہنچے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ہاں میں عطا فرمایا کہ بالکل اس کا ثواب پہنچے گا۔ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے، تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے، اور اگر ہماری یہ غلط سوچ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں اس سوچ کو سمجھو بھگانا چاہیے۔ اگر اس طرح کا وسوسہ آئے، لاحول شریف پڑھے اور اپنی اس وسوسے کو بھگائے، تو قرآن سے اور حدیث سے اس طرح کا ثبوت ہمیں ایصال ثواب کے حوالے سے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی بہت سارے اس کے اور بھی ثبوت ملتے ہیں کہ جو ایصال ثواب میں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے بھی کوئی اس طرح کا ایصال ثواب ثابت ہے، جو کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، کہ اگر ہمیں جو ہے وہ بار شریف کا کوئی چراغاں کرنا ہو، کوئی جھنڈے لگانے ہو، تو ایک تعداد لوگوں کی ایسی بھی جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا، کیا صحابہ نے ویسا کیا، ایک تعداد ہے معاشرے کے اندر، ہاں صحابہ نے کیا کہ ایصال ثواب صحابہ نے۔ تو میں چاہوں گا کہ وقار بھائی ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایصال ثواب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آج ہمارا ویسے بھی ٹاپک مرحومین کو یاد کیجیے، اور ایصال ثواب ایک ذریعہ ہے مرحومین کو یاد کرنے کا، مغفرت کی دعائیں کرنا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کیا ہے، بلکہ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب سنن ابی داؤد شریف، اس کی حدیث نمبر 1348 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ خود ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بارگاہ رسالت میں بات چیت ہو رہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے آگے عرض کیا کہ ایصال ثواب کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ناظرین ہمیں معلومات بھی ملیں گی، اور اگر کوئی وسوسے ہیں یا اس تعلق سے کوئی ڈاؤٹس ہے تو ہمارے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوں گے۔ یعنی ہمارے جو معمولات اہل سنت میں ایک فاتحہ، نیاز، ایصال ثواب جو ہے، اس کا ثبوت بھی آج ہمارے ایپیسوڈ کے ذریعے ناظرین آپ تک پہنچے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہے، لہٰذا کون سا صدقہ افضل ہے؟ یعنی ایک سوال جو ہے یہ بھی سکھا رہا ہے کہ ایک صحابی اس بات کو مانتے ہیں
کہ کچھ کروں نیکی تو وہ میری والدہ کو پہنچیں گی. سبحان اللہ. اچھا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے یا ایصال ثواب یعنی ثواب نہیں پہنچتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا پانی. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. تو اس حدیث پاک سے 2-3 بڑی خاص باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایک تو ایصال ثواب کی اجازت حضور نے خود عطا فرمائی، پانی کا ارشاد فرمایا. دوسری بات حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہذہ کہہ کر، یعنی اس بات کی بھی گویا ہمارے لیے دلیل ہو گئی کہ ہم جو کھانا وغیرہ سامنے رکھتے ہیں تو اور پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اب حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہذہ یہ کنواں یعنی نسبت بھی کی کہ یہ ایصال ثواب کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ بھی ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کوئی صدقہ پانی سے زیادہ اجر والا نہیں. تو دوسری حدیث پاک وہ بخاری شریف کی ہیں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2762 2762. اس میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا. انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہوا ہے، چنانچہ اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. اب یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس میں بھی ایک بڑی پیاری بات جو اہل سنت کے معمولات میں سے ہیں، ہم سنیوں کے معمولات میں سے ہیں کہ ہم کسی نیاز کو یا کسی چیز کو کسی بزرگ کی طرف کبھی کبھار منسوب کرتے ہیں. جیسے غوث پاک کا بکرا، یہ نیاز غوث پاک کی، یہ نیاز خواجہ غریب نواز کی. تو اس بات میں اس سے پہلے بھی جو حدیث پاک میں نے سنائی، سنن ابو داؤد شریف والی اور یہ بخاری شریف والی، ان دونوں میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کنویں کو اور یہاں باغ کو اپنی والدہ کی طرف نسبت کی کہ یہ ان کی طرف سے ہیں. تو گویا کہ اگر اس طرح بھی کوئی ایصال ثواب کرتا ہے کہ یہ نیاز غوث پاک کی، یہ نیاز میرے والد صاحب کی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ صحابہ کرام کے انداز سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے. سبحان اللہ، بہت زبردست ماشاء اللہ. آپ نے یہ ایک سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہمارے ہیں، ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں FGN چینل پر، امید کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایک ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، ایصال ثواب کیا صحابہ نے کیا، بزرگوں نے کیا، تو الحمدللہ آپ نے قرآن کریم سے بھی آپ نے دلیل سن لی، حدیث سے بھی سن لی، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی. اور یہ تو ہم نے 2-3 دلائل دی ہیں، ورنہ الحمدللہ کتابیں بھری پڑی ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے فاتحہ اور ایصال ثواب، اس کے اندر بھی بہت سارے دلائل ماشاءاللہ موجود ہے. اچھا احمد رضا بھائی، ابھی جو بات چل رہی تھی، وقار بھائی نے جو بات کی کہ ماشاءاللہ وہ اپنی ماں کے لیے جو پانی صدقہ کیا، کنواں، پھر اس طرح وہ باغ صدقہ کر دیا. اچھا ہمارے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب فاتحہ کرتے ہیں نا تو سامنے کچھ رکھا جاتا ہے، کوئی شیرنی ہوتی ہے یا کوئی بریانی بنائی ہے، جو کھانا بنایا اس پر فاتحہ کرتے ہیں. ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا ہونا ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کرنے کے لیے کوئی سامنے جو ہے نا وہ چیز ہونا ضروری ہے، کوئی فاتحہ ہوگی تو ہی لگے گی. یہ مطلب میں نے خود دیکھا ہے، بعض جگہ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو وہ جب تک وہ شیرنی آتی نہیں ہے نا، ہم نے فاتحہ شروع کر دی، وہ کہتے ہیں ابھی تو فاتحہ کیسے ہوگی، شیرنی تو آئی نہیں ابھی. شیرنی کی بات آپ بتا رہے ہیں. بعض لوگ علی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھو اس وقت یعنی کہ نظر و نیاز لگے گی نہیں یا فاتحہ نہیں ہوگی. شیرنی تو آپ بتا رہے ہیں کہ شیرنی، بعض لوگ تو یعنی کہ جب تک پانی کا گلاس بھی مسلے پہ نہیں آ جاؤ نا تب تک بھی یعنی کہ آپ کو فاتحہ شروع نہیں کرنے دیں. اگربتی بھی اگر جب تک یعنی کہ نہ جل جائے تب تک بھی. اچھا آپ نے سمجھو فاتحہ لگا دی، ٹھیک ہے، اور بعد میں گلاس آیا یا بعد میں اگربتی آئی، پھر وہ آپ کی فاتحہ کو مانیں گے نہیں کہ بھئی ابھی تو گلاس بھی آیا نہیں، ابھی تو اگربتی بھی نہیں آئی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا فاتحہ کے لیے کوئی چیز سامنے آئی تو اس میں سے کیا کسی بچے نے کچھ اٹھا لیا فاتحہ ہونے سے پہلے، اس نے لا کے رکھا اور فاتحہ شروع، مجھے فاتحہ پڑھنی تھی، فاتحہ شروع کرنے ہی جا رہا تھا، اس میں کوئی گھر کے بچے تو ہوتے ہی ہیں، کچھ اٹھا کر لیا. تو جو اس گھر کے جو فرد تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں تو فاتحہ نہیں گیا، اس میں تو اٹھا لیا بچے نے، اب دوسرا لانا پڑے گا اس پہ فاتحہ ہوگی. تو ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھو ایک سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے یا باپ دادا سے جو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں. اچھا بعض لوگ ہیں نا یہ باپ دادا کو جدی پشتی کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے سمجھو پشتوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو باپ دادا کوئی قرآن حدیث نہیں ہے. بالکل.
حجت جو دلیل ہے وہ باپ دادا نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، یعنی کہ وہ شریعت ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ مصلی نہ بھی بچھائیں، سامنے کوئی شیرنی کھانا وغیرہ نہ بھی رکھیں یا پانی وغیرہ نہ بھی رکھیں، آپ ایسے ہی ایصال ثواب کر دیں تو بھی ایصال ثواب پہنچ جائے گا. اصل مقصد تو کیا ہے کہ آپ نے جو نیکی کیا اس کا ثواب آپ مردوں تک پہنچا رہے ہیں. کہ کھانا جو رکھتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ غریبوں کو بھی کھانا پہنچ جائے. تو یہ کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے، سبحان اللہ، وہ بھی مقصد ہوتا ہے. تو کھانا رکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. کھانا بھی اگر آپ ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کا کلام پڑھ کر اس پہ جب پھونک ماریں گے تو کھانا ہی برکت والا ہوگا. تو جو ہمارے یہاں پر اس طرح کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے. ہم کوئی ناظرین یہ مت سمجھیے گا کہ ہم جو ہے نا اس کو منع کر رہے ہیں کہ کھانا نہیں رکھا جائے. بالکل رکھا جائے اور رکھنا چاہیے. غریبوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ ثواب اور ملے گا. ایک تو فاتحہ کا ثواب، پھر غریبوں کو کھانا کھلایا وہ ثواب، تو کھانا ثواب زیادہ ملے گا. لیکن ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر فاتحہ ہی نہیں ہوگی، ہم اس کو منع کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوچ غلط ہے. اگر آپ کھانا رکھتے ہیں بالکل رکھنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل ہم کریں انشاءاللہ. علی بھائی، باقاعدہ احادیث کے اندر ہمیں ترغیب ملتی ہے، یعنی کہ آپ جیسا گفتگو کر رہے ہیں نا کہ ضروری نہیں کھانا وغیرہ سب رکھنا. احادیث کے اندر ہمیں اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا. دیکھ آپ کوئی بھی یعنی کہ صدقہ خیرات آپ چیز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی غریب کو کپڑے دے رہے، کمبل دے رہے ہیں، پانی پلا رہے، کھانا کھلا رہے. اب کہاں آپ یہ ساری چیزیں کرنے میں کسی امام صاحب کو آپ نے بلایا اپنے گھر کے اندر اور مصلی بچھایا، یہ سب کرنے میں تو آپ نے ایسا کچھ اہتمام کیا نہیں. بس آپ نے وہ چیز لی اور اپنے ماں کی ایصال ثواب کی نیت سے یا اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کی نیت سے یا اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت سے آپ نے غریبوں کے اندر، فقیروں کے اندر تقسیم کر دی. تو وہ تقسیم کر دی تو اب وہ جو غریبوں فقیروں کی جو دل کی دعائیں نکلے گی اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کے مرحومین تک پہنچ جائے گا. یہاں پر ایک بات آپ کی بات سے مجھے اور سمجھ میں آئی ماشاءاللہ، ناظرین بھی امیدیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ایصال ثواب کا مفہوم بڑا وسیع ہے. بڑا وسیع یعنی صرف ایسا نہیں کہ ایصال ثواب قرآن پاک پڑھ کر ہی ہوگا. یعنی آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کسی غریب کو کپڑا پیش کر دیا تو بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. بالکل آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں یہ جو کپڑا ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے غریب کو پہنا رہا ہوں اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ جائے، میری دادی کو پہنچ جائے، میری نانی کو پہنچ جائے، تو انشاءاللہ یہ ثواب ملے گا. بالکل ایسا یہی مطلب ہے. اس طرح آپ ہے نا، اگر جیسا ہمارا موضوع آج کا یہی کہ مرحومین کو یاد رکھیں، تو واقعی میں FGN چینل کے ناظرین ہماری سوچ تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں، وہی آپ بات گھوم پھر کر وہاں پر آئیں گے کہ ضروری نہیں سامنے ساری چیزیں موجود ہونا ایصال ثواب کے لیے. آپ جب بھی کوئی نیکی کریں، جب بھی کوئی، آپ سمجھو فجر کی نماز کے لیے جا رہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فاتحہ مانگتے ہیں تو اس میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ یا اللہ عز و جل، میں نے جو نماز فجر ادا کی ہے اس کے اندر جو بھی میں نے صورتیں وغیرہ پڑھی ہیں، ذکر و اذکار کیا مسجد میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچے. حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک مرتبہ درود شریف صلی اللہ علی محمد یہ کہہ لیا، آپ نے پڑھ لی درود شریف، تو آپ یہی کہہ دیا اللہ عز و جل، میں نے جو یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یا درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب میرے تمام مرحومین کو پہنچے. تو اب اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ انہیں باقاعدہ کوئی مصلی وغیرہ بچھائے وہ سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھیں. ہمارا ٹاپک ہے مرحومین کو ہمیں یاد رکھنا ہے. تو ہم جب بھی کوئی نیکی کریں، عبادات کریں، تو اس کے اندر ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. یعنی ماشاءاللہ بہت زبردست یہ ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ مزید کنٹینیو کریں گے. ایک کلام کو اس سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں
بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، اس قلب مزدر کی ہے جو حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے موت، اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے، خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملے، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پہ ہم تو رکھ کے سر دہلیز پہ سرکار کی مر جائیں گے، ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، میرے عطار میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے، میرے عطار وہ جب وہاں فرمائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر
انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور جائیں گے آقا کی بارگاہ میں، اور آقا کی بارگاہ میں سارے غموں کو سنائیں گے، سارے دکھڑے سنائیں گے، اور انشاءاللہ آقا ایک نظر ایسی فرمائیں گے کہ سارے غم غلط ہو جائیں گے، سارے دکھ دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو در نبی کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی مرحومین کو یاد رکھیں، اور مرحومین کو یاد رکھنے کا ایک بہت پیارا ذریعہ ایصال ثواب پہنچانا اپنے مرحومین کو، یہ ہم نے اس پر ڈسکس کی، بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں مزید چاہوں گا اپنے گیسٹ کی طرف آؤں، مہمانوں کی طرف آؤں۔ قاری صاحب، بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ کچھ ناظرین کو کچھ اس کی بھی جھلک مل جائے۔ جی علی بھائی، باقاعدہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ 7 روز تک، 7 دن تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں کبھی کھانا پکاتا تھا تو اس کا جو ثواب ہے، یعنی ایصال ثواب ہے، فاتحہ، نذر و نیاز وغیرہ، یہ حضور سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح مقدسہ کے لیے میں خاص ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ اور امہات المومنین یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں اور ہم مومنین کی جو مائیں ہیں، تو ان کا نام میں شامل نہیں کرتا تھا۔ تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری جانب متوجہ نہیں ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اقدس دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ صدیقہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کریں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توجہ نہ فرمانے کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شریک طعام یعنی ایصال ثواب نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کھانے پر ایصال ثواب کرنے کا۔ کیا آپ پہلے اہل بیت کرام کو ایصال ثواب کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، ان کا نام خاص طور پر شامل کرتے تھے، مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین کو شامل نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اشاروں میں کہا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم ایصال ثواب کرو اے مجدد الف ثانی امام ربانی، تو اہل بیت کے ساتھ میری ازواج کو بھی شامل کر لیا کرو، امہات المومنین کو بھی شامل کر لیا کرو۔ تو اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کو پہنچتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو پہنچ رہا تھا، تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ ان کو تو آپ شامل کر رہے ہو مگر امہات المومنین کو شامل نہیں کریں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایصال ثواب یہ محدود بزرگوں کو کرنے کے بجائے یعنی خاص بزرگوں کو کرنے کے بجائے سبھی کو کر دینا چاہیے، اور ہم جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں گے سبھی کو برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہم جب بھی ایصال ثواب کریں، کسی کھانے کی چیزوں پر نظر و نیاز دلائیں، فاتحہ دلائیں، تو اس میں تمام مسلمین مسلمات، تمام مومنین مومنات، تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت کرام، انبیاء کرام، سب کو شامل کر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل سب کو برابر ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت زبردست۔ نہیں، بزرگان دین کے عمل سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ حضرات بھی ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اور آج تک بھی الحمدللہ ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس دور کے اندر بھی دیکھیں تو شیخ طریقت امیر السنت ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے ہمارے الحمدللہ بزرگ ہیں، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر مہینے کی 11ویں شریف کو ماشاءاللہ وہ سیدنا غوث پاک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں۔ جب ان کی والدہ کا
یوم آتا ہے، ان کے والد صاحب کا یوم وصال آتا ہے تو وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بھی کئی مواقع پر ماشاءاللہ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ بات چلیے امیر سنت کی، تو میں چاہوں گا وقار بھائی کہ شیخ طریقت امیر سنت کے بھی ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ نے مرتب فرمائے ہیں، ان میں کن کن باتوں کا ایصال ثواب میں خیال کرنا چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ کچھ اس طرف بھی ہماری توجہ دلا دیجیے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے امیر سنت نے جو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے اس میں سے چند سلیکٹڈ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ہمارا ایصال ثواب کرنا درست انداز میں بھی ہو، شریعت کے مطابق بھی ہو۔ پہلے ایک بات تو یاد رکھیے کہ آگے بھی کچھ اس حوالے سے ڈسکس ہوا ہے کہ ہر نیکی، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، درود ہو، کوئی سی بھی نیکی ہو، کوئی سی بھی عبادت ہو، اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس پر اجماع ہے جیسے آگے بیان ہو گیا، لیکن پھر آگے تیجا، 40واں، 10واں، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت موجود ہے، لیکن یہ بھی یعنی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا ہوگا، تیجے کو ہی کرنا ہوگا، 10ویں دن کو ہی 10واں کرنا ہوگا، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب میں ایک انداز تیجے کا کھانا بھی ہے، یعنی میت جب ہو جاتی تو تیسرے دن کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس ضمن میں امیر سنت فرماتے ہیں کہ تیجے وغیرہ میں کھانے کا انتظام صرف اسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کر سکتے ہیں جبکہ سارے ورثہ بالغ ہو اور سب کے سب اجازت بھی دے۔ اگر ایک بھی وارث نابالغ ہے تو نہیں کر سکتے، نابالغ اجازت دے تب بھی نہیں کر سکتے، ہاں بالغ اپنے حصے سے کر سکتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال تیجے میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ میت جو ہے انتقال کر چکا ہے، اس کے جو اولاد ہے اس میں کوئی نابالغ نہ ہو اور کوئی ایسا نہ ہو کہ راضی نہیں ہے اس ایصال ثواب کیے جانے پر۔ اسی طرح میت کے گھر اگر ایصال ثواب کا سلسلہ کیا بھی جائے کھانے کی صورت میں، تو کھانا پکائے تو صرف فقراء کو کھلائے، غریبوں کو کھلائے۔ اور ایک بات یہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی کہ ایصال ثواب مردوں کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو دنیا میں نہیں آئے ان کو بھی ایصال ثواب پیشگی میں کیا جا سکتا ہے۔ واقعی میں بہت تعجب والی بات لوگوں کو لگتی ہے، جیسا وقار بھائی نے بتائی نا کہ مردوں کے ساتھ زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یوں سمجھ لیں ابھی جو حیات ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ حیات ہیں یا ہمارے پیر و مرشد حیات ہیں، اگر آپ نے ان کو ایصال ثواب کر دیا نا، تو جو عوام جو جانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم علم رکھتی ہیں، تو فوراً آپ کو سوال کر دے گی کہ حضرت وہ تو بھی زندہ ہے، آپ زندوں کو ایصال ثواب کریں۔ تو یہ وقار بھائی نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہم زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے اور محترم ناظرین، نابالغ بچوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کو بھی، بلکہ جو مسلمان ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ امیر سنت کے دعاؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امیر سنت مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ابھی بات نکلی 11ویں شریف، رجب شریف میں جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، کھیر پوری بنائی جاتی ہے، یہ سب بھی جائز ہے کہ ان سب میں بھی ایصال ثواب ہی پایا جا رہا ہے، کچھ پکایا جا رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی کے لیے کچھ خاص ایک مشہور ہو گیا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھیر پوری کا اہتمام ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشورے کے دنوں میں جو ہے وہ شربت ہے، تو کھچڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں حلال چیزوں سے بنائی جاتی ہے اور حلال انداز پر بنا کر تقسیم کی جاتی ہے، حلال پیسوں سے بنائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح جائز ہے، اچھی ہے۔ اور ایک خاص بات امیر سنت نے یہ لکھی ہے، اور اس پر ہم یعنی ناظرین کی میں خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ہم ایصال ثواب کے فائدے بھی بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیلیں بھی بیان کر دی، لیکن ہم اس بات کے بھی قائل نہیں کہ آج کل جو رائج ہے وہ سب کے سب صحیح ہے، ایسا نہیں، اس میں کچھ غلطیاں بھی پائی جاتی ہے جس کی نشاندہی بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور امیر سنت نے اس کی نشاندہی یوں فرمائی ہے کہ داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ سب من گھڑت قصے ہیں، انہیں ہرگز نہ پڑھا کرے۔ اسی طرح ایک پمفلیٹ بنام وصیت نامہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جس میں کسی شیخ احمد کا خواب درج ہے، اور یہ بھی جعلی ہے، اس کے نیچے لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنے تعداد میں چھپانا بھی ہوگا اور تقسیم بھی کرنا ہوگا، جو پڑھے گا یعنی جو پڑھے گا اس کے لیے کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، پھر ڈر کے مارے جو ہیں وہ لوگ اس کو چھپانے بھی لگتے ہیں، تقسیم بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب سے ریلیٹڈ کچھ غلط چیزیں ہمارے یہاں رائج ہے، تو اس کی کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا اہتمام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ایصال ثواب صرف اور صرف مسلمانوں کو ہو سکتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، دعائے مغفرت بھی اور ثواب پہنچانا بھی صرف مسلمانوں کو ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے آپ نے یہ نکات بیان فرمائے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آج سے پہلے کوئی ڈاؤٹ تھے،
کوئی شکوک و شبہات تھے ایصال ثواب کو لے کر، مرحومین کو یاد کرنے کے لیے ایصال ثواب اور نیکیاں پہنچانے کے حوالے سے کچھ ذہن میں باتیں تھی، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے وہ سب کلیئر ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں، ان کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں، ان کو شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو کچھ بھی پڑھا رب کریم، ہم نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، ہمارے پروگرام میں ایک نئی صبح کا ثواب یا اللہ پاک تمام بزرگان دین، تمام اولیاء کرام، انبیاء کرام، بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اس کا ثواب بالخصوص ہمارے جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے تمام جو مرحومین ہیں تمام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے رب کریم عز و جل، اس کی برکت سے ہم سب کو برکت عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رب کریم تمام مسلمانوں کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔